جی اپنا جو ہماری فروٹس اینڈ ویجیٹیبل اور باقی چیزیں ہیں ان کی شیلف لائف بہت محدود ہو چکی ہے، بہت جلدی وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ ہمارا غلط طریقہ کاشتکاری ہے، جس سے ہمارا سوائل سسٹم سارا خراب ہو گیا۔ زندگی جو زمین کے اندر تھی، جس نے پودوں کو وہ منرلز بیلنسڈ فارم میں پرووائڈ کرنے تھے جو اس کے لیے ایک ہیلدی لائف بنا سکیں اور ایسی پروڈیوس یا ایسی خوراک پیدا کی جا سکے جو بہت زیادہ ہیلدی ہو اور اس میں نیوٹریشن ڈینسٹی ہو، اس میں جو کھانے والا ہے اس کے لیے صحت ہو، اور صحت کو زندہ رکھنے کے لیے اس میں ساری وہ نیوٹریشن ہو جس سے ایک ہیلدی لائف اپنی گزاری جا سکے۔ انفارچونیٹلی یہ جو طریقہ کاشتکاری ہے، اس نے ہر طرح کی تباہی کی، جس میں زمین کی ڈیگریڈیشن، اس کے بعد یعنی کہ زمین کو تباہ و برباد کیا، اس کے بعد اپنا موسمیات کو آپ دیکھیے کیا حالات ہیں، پانی کے وسائل کا دیکھیں آپ، اس کے بعد خوراک جو پروڈیوس ہو رہی ہے وہ برائلر خوراک ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، اتنی زہریلی ہے اور اتنی ٹیسٹ لیس ہے کہ اس میں کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، اور اس میں اتنی انہیلدی ہے، یعنی کہ وہ، اور اس کے بعد اس کی شیلف لائف کوئی نہیں، بیکاز انہیلدی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر شیلف لائف کوئی نہیں ہے۔ اب پیسٹ، فنگسز، وائرسز، پیتھوجنس اینڈ ادر ڈیزیز کاز بائی امبیلنس منرلز اینڈ اوور اریگیشن produce fruits which are watery, low in nutrition density, tasteless and are not healthy۔ اب جو یہ بیمار فروٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہر قسم کی کیڑے مکوڑے، پیسٹ ہوتے ہیں، پھر فنگس کے ڈفرینٹ قسمیں ہوتی ہیں، وائرسز ہوتی ہیں، پیتھوجنس ہوتے ہیں، اور بے شمار ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جن کا شاید ہمیں نظر ہی نہ آئے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں اس لیے پروڈیوس ہوتی ہیں کہ پودوں کو جو منرلز کی بیلنسڈ فارم میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ میٹ نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ ہم پانی کی زیادتی کرتے ہیں، پانی اوور ایریگیشن کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے فروٹ جو ہے وہ پانی اس میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ واٹر آپ دیکھیں کہ واٹری پانی اس میں نظر آتا ہے، کنوں کھائیں تو پانی ہی نظر آتا ہے اس میں، یا سوکھا ہوگا یا پانی ہوگا اس میں زیادہ، اور اس میں کوئی مٹھاس، کوئی ذائقہ، اور اس میں کوئی ہیلتھ نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہماری جو پروڈکشن کا سسٹم، پروڈکشن کا نظام ہے وہ غلط ہے۔ اب جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ آپ سمجھیں کہ گرجے ہیں، اسکریونجرز ہیں، گرجے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے حملہ کرنا ہوتا ہے جو چیز صحت مند نہیں ہے، تاکہ ایک ریسائکلنگ کا پروسیس جو ہے، یعنی کہ قدرتی طور پہ جو ریسائکلنگ ہونی ہوتی ہے اس کو وہ کر سکیں، یعنی کہ ایسی بیمار چیزیں جو اس دنیا پہ وجود رکھتی ہیں ان کو ختم کیا جا سکے، تاکہ مزید بیماریاں نہ پھیلیں، اور ان کی جگہ پہ نئی چیزیں جو ہیں جو صحت مند ہیں وہ زندہ رہ سکیں، وہ آگے چل سکیں۔ تو اس کی وجہ سے ساری جو چیزیں ہوئی ہیں، بیکاز آف دس نیچرل پروسیس، شیلف لائف آف کنونشنل پروڈیوس از ریڈیوس سبسٹینشلی۔ اب اس کی وجہ سے جو شیلف لائف آف اس کی ہے بہت ہی ریڈیوس ہو گیا، کیونکہ یہ ایک قدرتی نظام ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی چیز صحت مند نہیں ہوگی، بیمار ہوگی، کمزور ہوگی، اس کے اوپر بیماریاں حملہ کریں گی تاکہ وہ اس کو جلدی سے ختم کیا جائے، اور اسی وجہ سے جتنی بھی ہماری پروڈیوس ہے جو کنونشنل طریقے سے پیدا ہو رہی ہے اس کی شیلف لائف بہت کم ہے، اس کا وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے، اس کا لسن ہے اس کی، یا کوئی بھی چیز آپ سٹور کرتے ہیں تو اس کی ویٹ لاس بہت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی اس میں بہت زیادہ ہے، پین نے ایویپریٹ کرنا ہوتا ہے، اور پودا ہیلدی نہیں ہے، فروٹ ہیلدی نہیں ہے، اس وجہ سے سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اب پکنک جو ہے ایک ایسی خوراک پیدا کرتا ہے جو بہت ہی زیادہ
نیوٹریشن ڈینسڈ ہے، جس میں کوئی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر پیسٹ نہیں ہے، کوئی وائرس نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی بھی کوئی بیماری، کوئی ڈیزیز، کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو جو فنگسز جو ایک اسکریب انجر حصہ ہیں، یعنی کہ وہ ایک ریسائکلنگ کے پروسیس کا حصہ ہیں، وہ آ کے حملہ نہیں کرتی، ان کی موجودگی نہیں ہوتی، ان کی غیر موجودگی میں فروٹ جو ہے وہ لانگر اس کی لائف ہوتی ہے۔ اور سیکنڈ اس میں مدافعت ہوتی ہے، یعنی کہ جس طرح ایک ہیلدی چیز میں ایک مدافعت ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کی، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی، وہ اس کے اندر ہوتی ہے، جس سے اس کی شیلف لائف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا ذائقہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا، شکل و صورت خراب نہیں ہوتی، ٹیسٹ خراب نہیں ہوتا، اور پھر اس میں خوشبو اور جو ساری نیوٹریشن ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور وزن بھی اس کا کم نہیں ہوتا۔ یہ سارے جو عمل ہیں یہ پکنک کو جو قدرتی نظام ہے اس کی وجہ سے ہیں۔ اب فروٹ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اسپاٹ لیس ہوتا ہے، اور اس کی سائز اور اس کی ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ جو پکنک کے فروٹ کو یا اس کی پروڈکٹ کو ایک دفعہ کھاتا ہے تو پھر اس کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں ایک ہمارے فارمر ہیں بکھر سے، انہوں نے بتایا کہ پچھلی دفعہ انہوں نے لہسن کو سٹور کیا، اور وہ جا کے جو ہیں وہ سپٹمبر میں ہی وہ جرمینیٹ کر گیا لہسن، کیونکہ انہوں نے سٹور کیا ہوا تھا اچھی دام کے لیے، اچھی پرائس کے لیے، اور وہ جرمینیٹ کر گیا، ان کو اس کو ضائع کرنا پڑا۔ اب دوسری دفعہ جب اس سال انہوں نے پکنک کے اوپر لگایا تو وہ ابھی تک دسمبر میں بھی وہ اسی طریقے سے صحت مند ہے، اسی طریقے سے تازہ اور فریش ہے، اور نہ ہی اس کا وزن کوئی کم ہوا ہے، اور وہ اس وقت موجود ہے۔ اب اس کی ساری بتانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ سمجھیں کہ پکنک کے کتنے ملٹیپل فائدے ہیں، کتنے، ایک تو ہمارا خرچہ بہت کم ہوا پروڈکشن کے اوپر، دوسرا ہماری جو محنت اور ہماری بار بار کی وزٹس ہیں، اسپرے ہیں، کھادیں ہیں، وہ ساری سے جان چھوٹی، پانی کی بہت کم لاگت آئی، بہت ہی کم پانی استعمال ہوا، اور اس کے بعد ہل چلانے کا وہ سارا سلسلہ ختم ہوا، اور اس کے بعد جو پروڈیوس ہوئی اس کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ریڈیوس ہو گئی، اور پھر اس کی کوالٹی بہت زیادہ امپروو ہو گئی، اور پروڈکشن بھی زیادہ ہوئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے قدرتی نظام کاشتکاری کو پکنک کے ذریعے فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب جو پرانا ہمارا نظام ہے وہ قدرت کے ساتھ ایک جنگ ہے، اور جنگ جو قدرت سے ساتھ کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ہمیں یہ جنگ ختم کر کے قدرتی جو ایکو سسٹم ہے یا قدرتی طریقہ کاشتکاری ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جو بھی امپرومنٹ کرنی ہے وہ کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنی اور آئندہ نسلوں کو بہتر طریقے سے یہاں پہ قائم و دائم رکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔